ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آفتاب سوتے ہیں، ریاض احمد مرسل کے پھول اور غنچے زمانے بھر میں جو تھے انتخاب سوتے ہیں، وہ جن کے قلب منور تھے نور احمد سے، وہ رخ پہ خاک کی ڈالے نقاب سوتے ہیں، یہ خاک جس میں جگر گوشہ خیر بشر. مدینے میں بے شمار قدیم تاریخی مسجدیں ہیں. یہ مسجد 7 گنبد ہے. اس میں 7 گنبد گچ اور چونے کے بنے ہوئے ہیں. یہ مسجد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کوہ احد مدینے کے شمال میں 6 میل کی دوری پر واقع ہے. اس کا رنگ سرخ ہے. یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم جز ہے. سلام اس کوہ پر جس کوہ کی سنگین باہوں میں خدا کے دین کا سردار تھا جس کی پناہوں میں. یہ مسجد قباء ہے. حضور پرنور نے اپنے یاران وفادار کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کیا تھا. تکمیل کے بعد حضور نے با جماعت نماز ادا کی تھی. قباء کے متعلق قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی اور اس مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے کہہ کر خود رسول خدا کو ترغیب دی گئی. اس میں 2 رکعت کا ثواب حضور نے عمرے کے برابر بتلایا ہے. اسی احد میں پیغمبر خدا اور صحابیوں سے مشرکوں نے جنگ کی تھی. ایک خدا اور ایک دین کی حفاظت کے لیے کئی صحابیوں نے جام شہادت نوش فرمایا. موت برحق ہے، لیکن ایسی موت جس سے خدا خوش ہو اور اس کے حبیب کی آنکھیں پرنم ہو جائیں کسے نصیب ہوتی ہے. سلام ان پر جو محبوب حبیب کبریا ٹھہرے، سلام ان پر جو دے کر جا شہیدان وفا ٹھہرے. کوہ احد کے نزدیک ہی بہت ساری مساجد ہیں جو صحابہ کرام کی یاد دلاتی رہتی ہیں. یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 مسجدیں ہیں. زائرین دوسری مشہور مساجد کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ کی مسجد کی زیارت کو پہنچے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد کے قریب ہے. وہ حاجی جو حج کے زمانے سے کچھ پہلے جدہ پہنچ جاتے ہیں اول مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول، خدا دکھائے تو سب کو دکھائے شہر رسول. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول، 1000 دل ہیں دیار حبیب کے صدقے، 1000 جان سے دل ہیں فدائے شہر رسول. خدا سے جنت فردوس مانگنے والوں، جو مانگنی ہو تو مانگو دعائے شہر رسول. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر
میرے رسول مدینے سے مکہ جاتے وقت راستے میں سب حاجی اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک لک لبیک کہتے جاتے ہیں۔ اے خدا میں تیرا حکم بجا لاتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی سنتا ہے سب کی التجائیں، ہے تو ہی دادرس آمرزگارا۔ میقات مکہ کی حدوں کے باہر ہر طرف سے آنے والوں کے لیے خاص مقامات مقرر ہیں جہاں حاجی کو احرام ضرور باندھ لینا چاہیے۔ تو ہی موجود آکاش اس جہت میں، پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا، تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا۔ مسجد شجرہ یہ مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینے کی طرف سے آنے والے حاجی یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹہرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ یہاں جماعت سے نماز پڑھائی تھی، اسی کی یاد میں یہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ مسجد مدینے سے آنے والوں کا میقات ہے، یہاں ہاتھ منہ دھونے اور نہانے کا معقول انتظام ہے۔ جو حاجی مدینے سے احرام باندھ کر نہیں چلتے وہ یہاں احرام باندھ لیتے ہیں، اور جو احرام باندھ کر آتے ہیں انہیں پھر سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کی لنگی کی گرہ کھول کر پھر احرام باندھنے کی نیت کر کے گرہ لگا لی جاتی ہے، مگر بعض لوگ دوبارہ دوسرا احرام باندھ لیتے ہیں۔ احرام ایک بہت ہی سادہ لباس ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 سفید چادریں بغیر سی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم کسی حال میں ہوں، خواب ہو بیداری، حضوری سے بھرا رہتا ہے۔ شوق کہتا ہے کہ اڑ جائیے منزل کی طرف، تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے، تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے۔ مدینے اور مکے کے درمیانی راستے بہت سے قہوہ خانے ہیں جہاں حاجی دم بھر کے لیے قہوہ پینے یا سواری بدلنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ يا من له آياته تجلى وتبرز بالضياء، ها نحن بها وعد هذا الدعاء، إنا لنطمع في رضاك۔ وہاں کسی وقت بازار تھا اور حاجیوں کو صحیح کرنے یعنی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جانے آنے میں دکانوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا اور صحیح میں رکاوٹ پڑتی تھی۔ کعبہ شریف کے غسل کے وقت مسجد الحرام کے مجمع کو طواف کے دائرے کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ پہلے فرش اور دیواروں کو جھاڑ کر صاف کیا